ہاں تو چلیں ہم ان کی شاعر ساحر لدھیانوی کی شاعری پرچھائیاں پر ایک نظر ڈالیں، انہیں سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پرچھائیاں، پرچھائیاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیڈ، ہمارا ظل بولتا ہے عربی میں، ظل بولتا ہے، اور پرچھائی شیڈو، یعنی ہمارے باڈی کا جو شیڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں پرچھائی، پرچھائیاں اس کا جمع ہے، مفرد ہے پرچھائی، جمع ہے پرچھائیاں۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے خیالات میں، ہمارے خیالات نئے نئے خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لفظی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے تصورات یعنی خیالات کی پرچھائیاں ابھر رہی، ایمرج ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئے نئے خیالات جنم لے رہے ہیں۔ اوکے، کہو کہ اب کوئی قاتل اگر ادھر آیا، اے لوگو تم کہہ دو اگر کوئی قتل کرنے والا قاتل اس جگہ آئے گا، کسی دوسری جگہ سے، کسی دوسرے ملک سے اگر دوبارہ اس ہندوستان میں آئے گا تو تم ان سے کہہ دینا، کیا کہنا؟ تو ہر قدم پہ زمین تنگ ہوتی جائے گی۔ اگر کوئی قاتل کسی جگہ سے ہمارے ہندوستان میں قدم رکھے گا، ہندوستان میں آئے گا، تو ہندوستان کی زمین اس قاتل کے لیے نیرو ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پر ایزیلی اسٹے نہیں کر سکتا ہے، اسے یہاں پر رہنا آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہر ایک موج ہوا رخ بدل کے جھپٹے گی۔ ہوا کی جتنی بھی ونڈ ہوگی، وہ پوری ونڈ اس قاتل کے اوپر اٹیک کرے گی، ان ایوری ڈائریکشن، فرام ایسٹ اینڈ ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ۔ اوکے، ہوا اٹیک کرے گی اس قاتل کے اوپر، ہر ایک شاخ رگے سنگ ہوتی جائے گی، اور جتنے بھی اس درخت کے نس ہوں گے، ان درخت کے نس پتھر بن جائیں گے۔ یہ دیکھیے لفظی طور پر دیکھا جائے تو لگتا ہے جیسے کہ درخت کے اندر جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، ان ٹہنیوں کے وینس، وہ ان ٹہنیوں کے وینس سے اسٹرون ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ایسا، یہ لفظی مطلب ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی ہندوستانی ہیں، یہ ہندوستانی ایک شاخ ہے اس درخت کا، اس ہندوستان کا، لہٰذا ان شاخوں کے جتنے بھی پودے، نرم ہوں گے، اولادیں ہوں گی، وہ سب کے سب ایک دم پتھر بن کر ڈٹ جائیں گے، مقابلہ کریں گے اس قاتل کا۔ ٹھیک ہے، تو ہر ہندوستانی بچے بوڑھے جوان سب اس قاتل کا مقابلہ کریں گے، پتھر کی طرح سخت بن جائیں گے اس کے لیے۔ یہ سرزمین ہے گوتم کی اور نانک کی، یہ ہندوستان گرو نانک اور گوتم بدھا کی زمین ہے۔ ٹھیک ہے، اس ارض پاک پہ وحشی نہ چل سکیں گے کبھی۔ یہ اتنی مقدس زمین ہے کہ یہاں پر جنگلی لوگ، وحشی لوگ جو انسانیت نہیں جانتے، ایسے لوگ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے۔ اے ہندوستان کے بیٹو، تمہارے آباء و اجداد کی جو بلڈ ہے، جو خون ہے، وہ خون ایک ڈپازٹ ہے نیو اپ کمنگ جنریشن کے لیے، نیو جنریشن کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اے نیو جنریشن، تم یاد رکھنا، تمہیں اس کا قرض چکانا ہوگا، یعنی ہمارے خون کا قرض چکانا ہوگا۔ ہم نے تو ہندوستان آزاد کرا دیا ہے، اب اس کی دیکھ بھال، اس کی دیکھ ریکھ اور اس کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، تم اسے بخوبی نبھانا۔ ٹھیک ہے، ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے، ہمارے خون پہ لشکر نہ پل سکیں گے کبھی۔ ہمارا خون جو ہے نئے اپ کمنگ جنریشن کے لیے ایک ڈپازٹ ہے، ایک امانت ہے، لہٰذا ہمیں قتل کرنے کے بعد کبھی بھی قاتل فوج یہاں پر نورش نہیں ہو سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، یہاں پر پل بڑھ نہیں سکتے وہ لوگ جو قاتل ہیں۔
کہو کہ آج بھی ہم سب اگر خاموش رہے تو اے لوگو تم ان سے کہہ دینا، اگر آج بھی تم اس طرح ہمیں پریشان کر رہے ہو، دوسرے ملک سے آ کر ہم پر اٹیک کر رہے ہو، اگر آج بھی ہم اگر خاموش رہے تو اس دہکتے ہوئے خاکدان کی خیر نہیں، تو جو تمہارے پاس جو تمہارے پاس خاکدان ہے، یعنی تمہارا جو جسم ہے، تو تمہارے جسم سلامت نہیں رہے گا، تمہاری شامت آ جائے گی۔ اگر ہم خاموش ہیں تو ہمیں خاموش ہی رہنے دو، ورنہ اگر ہم نے جب خاموشی توڑی، جب ہم اپنی اوقات دکھانے پر آ جائیں گے تو اے قاتلو تمہاری شامت آ جائے گی، تمہاری خیر نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، جنوں کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے جو تم نے اپنے پاگل پن کی بنا پر ایٹمک بم تیار کیا ہے، ان ایٹمک بم سے پیدا ہونے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے گزشتہ جنگ میں ایٹمی بلاؤں سے زمین کی خیر نہیں، آسمان کی خیر نہیں۔ جس ایٹمک بم کو تم نے اپنے پاگل پن کی وجہ سے بنایا ہے، اسی ایٹمک بم کی وجہ سے اس زمین اور اس زمین کی خیر نہیں ہوگی اور آسمان کی خیر نہیں ہوگی، یعنی ہم زمین و آسمان دونوں تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر اے قاتلو تم یہ سوچ نہیں سکو گے کہ تم کدھر جا سکتے ہو بچ کر، تمہارے پاس بچنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں رہے گی۔ گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے، مگر اس بار پریویس ورلڈ وار میں صرف گھر جلا تھا، مگر اس بار بٹ دس ٹائم عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائے۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، اس فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں صرف گھر برباد ہوا تھا، ہاؤسز ور ڈسٹرائڈ، مگر اس ٹائم یہ کوئی عجیب نہیں، ایک یونیک نہیں کہ دس ٹائم لونلی نس بھی ختم ہو جائے گا۔ لونلی نس مطلب تنہائی ختم ہو جانا مطلب کیا ہے؟ ایک بھی سنگل پرسن ول ناٹ لیو آن دس ارتھ، ایوری بڈی ول ڈائی۔ سمجھا؟ اگر ایک آدمی ہے تو لونلی نس ہے نا، لونلی ہے، بٹ اگر ایک بھی آدمی نہیں، if there is no anyone that means there is no loneliness. اوکے، عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائے۔ پریویس جنگ میں جو لاسٹ وار تھا، ورلڈ وار تھا، اس ورلڈ وار میں صرف گھر جلے تھے، مگر اس مرتبہ ایسا جنگ ہوئی تو اس مرتبہ تنہائیاں بھی جل جائیں گی، یعنی تمام کے تمام لوگ جل کر خاک ہو جائیں گے۔ گزشتہ جنگ میں پیکر جلے، مگر اس بار پریویس ورلڈ وار میں صرف آدمیوں کی باڈی، آدمیوں کا جسم جلا تھا، یعنی کچھ آدمی جلے تھے، پورے لوگ نہیں جلے تھے، آدمیوں کے جسم جلے تھے اور لوگوں کے گھر جلے تھے، مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائے، مگر اس مرتبہ کچھ اسٹرینج نہیں، یعنی یہ اٹ از پاسبل دیٹ شیڈ آف ہیومن بینگ ول برن آؤٹ، یعنی اتنی زیادہ بمباری ہوگی، ایٹمک بم ہوگا کہ جس کی وجہ سے پوری کی پوری انسانیت تباہ و برباد ہو کر ختم ہو جائیں گی، تو نہ ہی لونلی نس ہوگی، نہ ہی شیڈو ہوں گی۔ سمجھا؟ شیڈو بھی نہیں ہوگا اور لونلی نس بھی نہیں ہوگی، بالکل پورا ایوری سنگل پرسن ول ڈائی بیکاز آف دیٹ ایٹمک بم۔ عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہے۔ اوکے، شیڈ آف تھاٹس آر
ایمرجنگ تو مطلب ایسے ایسے عجیب یونیک خیال ہمارے ذہنوں میں دوڑ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ ہمارے ذہنوں میں کیا کیا آ رہے ہیں۔ اگر کوئی قاتل ہمارے ملک پر دوبارہ حملہ کیا، اٹیک کیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔